چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اسے بہت عزت و احترام سے لے کر جا رہے تھے۔ یار منہ پہ ٹیپ لگانی تھی، ایک نے منہ بناتے کہا۔ چپ کر، ہونے والی بھابھی ہے، عزت سے پیش آ۔ ان کی بات سنتے آنیہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ بھابھی، ہاتھ کھولو میرے اور پٹی ہٹاؤ، ابھی کے ابھی۔ وہ غصے سے چلائی تو وہ دونوں اپنے کان بند کر گئے۔ بس پہنچ گئے ہیں ہم، اندر چلیں، نکاح کے سارے انتظامات مکمل ہیں، دولہا بھی موجود ہے، بس دلہن کی کمی تھی۔ آ جائیں بھابھی، یہ لیں بھائی بھابھی آ گئی ہیں۔ اچانک سے اذلان اپنے چھوٹے بھائی کی آواز سنتا پیچھے پلٹا۔ اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ تو اشال کے کہنے پر یہاں آیا تھا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، لیکن یہاں آ کے یہ سرپرائز ملے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ علی اور زاوی دونوں اس کے چھوٹے جڑواں بھائی تھے، اس سے 4 سال چھوٹے تھے، لیکن دیوانوں کی طرح اس سے محبت کرتے تھے۔ اور جب انہیں یہ پتہ چلا ڈاکٹر آنیہ پر ان کے بھائی اذلان کا دل آ گیا ہے، تو وہ پہلی فرصت میں ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے۔ اپنے بھائی کے لیے ڈاکٹر آنیہ کا رشتہ لے کر جانے والے تھے، پر جب تک انہیں پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ آج ڈاکٹر آنیہ کا نکاح تھا اور ان کے پاس سیکنڈ آپشن نہ تھا کہ وہ کوئی اور راستہ اپناتے۔ تب ان دونوں نے ڈاکٹر آنیہ کو کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے اشال کو بھی ساتھ رکھا تھا۔ اشال ان کے ماموں کی بیٹی تھی، جبکہ اس ساری واردات میں پہلی بار ایک ہستی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور وہ تھی اذلان کی چمچی، ان تینوں بھائیوں کی اکلوتی چھوٹی بہن درِ عدن۔ وہ ہر بار ان کی ہر واردات میں شامل ہوتی تھی، لیکن اس بار اس کو اس سب سے دور رکھا، کیونکہ اذلان کو وہ ہمیشہ وقت سے پہلے راز بتا کے اپنا بچاؤ کر لیا کرتی، اور یہ تینوں پھنس جاتے تھے۔ آج ان تینوں نے راز کو راز رکھتے یہ سب کیا۔ یہ سب کیا ہے زاوی، علی؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ڈاکٹر آنیہ کو یوں اپنے سامنے دیکھتا وہ شدید مضطرب ہوا۔ بھائی، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں، ہم انہیں ان کی شادی سے کڈنیپ کر کے لائے ہیں، صرف آپ کی خاطر۔ اپنی جان جوکھوں میں ڈالی۔ زاوی نے فرضی کالر جھاڑے۔ میں بھی شامل ہوں اس میں، علی نے بھی مسکرا کر کہا۔ شٹ اپ بوتھ آف یو۔ وہ ایک دم دھاڑا تھا کہ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ کیا حرکت ہے یہ، یوں کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کر کے لانے کا؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں رسیاں تو کھول دیں، آنیہ نے دانت کچکچاتے کہا۔ کھولو فوراً، اذلان نے حکم صادر کیا۔ سنا نہیں کیا کہا ہے بھائی نے، رسیاں کھول، زاوی نے علی سے کہا۔ تو بھی یہی ہے، تو کھول دے، علی نے اپنا دامن بچایا۔ تم دونوں، اذلان دانت پیستے ان کی جانب بڑھا کہ دونوں 7 فٹ کی دوری پہ جا کھڑے ہوئے۔ اذلان نے آنیہ کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ایک پل کو اس کی نظر چندے آ گئی۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ پہچان گئی تھی، اور ان کی باتیں سنتے وہ اب منہ بناتی اذلان کے ساتھ وہاں موجود سب کو گھور رہی تھی۔ اذلان نے اس کی کلائیوں کو کھولا تو وہ اپنی کلائیاں دباتی گھورتے ہوئے اس سے دیکھنے لگی۔ جی السلام علیکم، کس کا نکاح پڑھوانا ہے؟ اچانک سے مولوی صاحب کے آنے پہ وہ سب چونکے۔ نیچے اترو دونوں اور یہاں آؤ فوراً، اذلان نے زاوی اور علی کو سخت غصے سے دیکھتے پکارا تھا۔ بھائی، یہ اس کا آئیڈیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ تم دونوں کو ذرا شرم نہیں آئی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ چھوٹے سے بچے تو نہیں ہو تم دونوں؟ وہ اچھا خاصا ان دونوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ مسٹر اذلان شاہ، بہت افسوس ہوا، آپ کے بھائیوں نے مجھے میرے نکاح والے دن کڈنیپ کر لیا۔ بہت اچھی تربیت کی ہوئی ہے آپ نے ان دونوں بھائیوں کی، ڈاکٹر آنیہ نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ اذلان نے دانت کچکچاتے اسے اور پھر ان 2 نمونوں کو دیکھا جو کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں تھے۔ آنیہ کی بات سے ایک پل کو اذلان کا دل تڑپا تھا۔ اس کا آج نکاح تھا اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اتنی لاپرواہی وہ کیسے برت گیا؟ اسے دل میں بسا لیا تھا تو زندگی میں شامل کرنے میں دیر کیوں کی؟ ڈاکٹر آنیہ، ان کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی؟ مسٹر اذلان شاہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک معافی مانگنے سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔
جانتا ہوں تلافی شاید ناممکن ہے، لیکن یہ دونوں میرے لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے آئی ایم سوری۔ کیا کیا انہوں نے؟ آپ کی وجہ سے مجھے کڈنیپ کر لیا۔ واو، میری شادی رک گئی۔ مسٹر اذلان شاہ، ان کی بے وقوفی کی وجہ سے گھر میں بارات آنے والی ہے اور میں اس وقت یہاں ہوں۔ آپ سب نمونوں میں کھڑی ہوں، نمونہ ہی لگ رہی ہوں۔ ڈاکٹر عانیہ کی بات پہ علی اور زاوی دونوں کی سیانی ہنسی ہنسے۔ اذلان کی گھوری سے فوراً نظریں جھکائیں۔ بھابھی تو ہم سے بھی بڑی جگتے مارتی ہیں، مزہ آئے گا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ علی نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ابھی تو خیر منا، عزیز بھائی نے جو ہم دونوں کا حال کرنا ہے اس کا سوچ۔ آپ چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اذلان سنجیدگی سے بولا۔ واو، گھر چھوڑ دوں؟ آنیہ نے تالیاں بجا کر اس کی بات پر اسے داد دی۔ اذلان نے اپنا ماتھا مسلا۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا کروں؟ جو یہ کر چکے ہیں ان کی سزا تو انہیں مل جائے گی، لیکن آپ بتا دیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ وہ ضد آیا۔ ڈونٹ یو وری، میرے بھائی ہیں نا سکندر خان، جب انہیں پتہ چلے گا تم سب کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے، اور ان نمونوں کو تو میں خود سزا دوں گی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ پلیز بھابھی، ایسے تو مت کہیں، ہم دونوں معصوم دیور ہیں آپ کے، رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی تم دونوں، اتنا میس پھیلا کے شرم نہیں آ رہی جو اب یہ بکواس کیے جا رہے ہو؟ اذلان نے اتنی سختی سے کہا کہ آنیہ بھی ایک پل کو ڈر کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار پولائٹ بندے کو اس طرح غصے میں دیکھا تھا۔ بھائی، آپ کے لیے کیا، اگر نہ لاتے تو ان کی شادی ہو جاتی۔ اس نے جس کرب سے یہ بات کہی یہ وہی جانتا تھا۔ تم دونوں ہوتے کون ہو انہیں یوں اغوا کر کے لانے والے؟ ایسے کون سا رشتہ پروان چڑھتا ہے؟ وہ اب بھی غصے سے پھنکا رہا تھا۔ بھائی، آپ کی محبت۔ شٹ اپ زاوی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں بھڑکا۔ علی اور زاوی دونوں نے دکھ سے اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر عانیہ، وہ ایک دم خاموشی میں اسے پکار گیا کہ وہ سہم سی گئی۔ چلیں آپ میرے ساتھ، ان کی بے وقوفی کی سزا انہیں آ کر دوں گا۔ میرے آنے تک یہاں سے ہلے تم دونوں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موبائل پہ آتی رنگ ٹون نے اذلان کو چونکایا۔ انناؤن نمبر دیکھتا وہ کال یس کر گیا۔ اذلان شاہ۔ مقابل کسی مرد کی آواز سنتا وہ چونکا۔ یس، اذلان سپیکنگ۔ سکندر خان۔ اس شخص نے تعارف کروایا تو اذلان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ مسٹر سکندر خان، آپ کی بہن۔ پہلے میری تو سن لو اذلان خان، تمہاری بہن اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر اس کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ میری بہن واپس چھوڑ کے اپنی بہن لے جاؤ۔ اس کی بات پہ اذلان کا دماغ بری طرح گھوما۔ ہاؤ ڈیئر یو سکندر خان، میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو؟ اذلان کی گرفت موبائل پر سخت ہوئی۔ اس کی بات سنتے علی اور زاوی بھی بری طرح گھبرائے۔ ادن، ان دونوں کا دل بری طرح دھڑکا۔ آواز نیچی۔ میری بہن کو اغوا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جب بہن بیٹیوں کو یوں اغوا کیا جائے تو غیرت پر کتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ وہ اپنی کال بند کر گیا۔ اذلان کی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ معصوم اس کی چھوٹی بہن تھی، معصوم اور ناسمجھ، تھوڑی باتونی، لیکن اتنی ہی ڈرپوک۔ اسے سکندر خان نے کڈنیپ کرا لیا تھا۔ بھائی، کیا ہوا؟ ادن کہاں ہے؟ زاوی اور علی تڑپ اٹھے تھے۔ اذلان نے ان کے قریب آنے پر ان دونوں کو دھکا دیا۔ دور رہو، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے تم دونوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر دریادن کو کچھ بھی ہوا تو تم دونوں اس کے ذمہ دار ہوگے، یاد رکھنا۔ وہ ان دونوں کو انگلی اٹھاتے وارن کرتا ڈاکٹر عانیہ کی جانب مڑا۔ میرے بھائیوں نے آپ کو کڈنیپ کیا، تربیت پہ انگلی اٹھا لی آپ نے، لیکن اب آپ کے بھائی نے میری چھوٹی بہن کو کڈنیپ کر کے بڑا خاندانی کام کیا ہے۔ وہ طنز کرتا ڈاکٹر عانیہ کو شرمندہ کر رہا تھا۔ خود چلیں گی یا کلائی تھاموں؟ وہ اس کے پاس ہوتا ماتھے پر بل ڈالے کہتا خود گیٹ کی جانب بڑھا تو ڈاکٹر عانیہ ان سب کو ایک نظر دیکھتے اذلان شاہ کے پیچھے ہی نکلی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ہماری بہن کو کڈنیپ کرنے کی؟ جان لے لوں گا اس کی، اس سکندر اعظم کی میں۔ زاوی چلایا۔ یہ خیال تب نہ آیا جب ان کی بہن کو کڈنیپ کیا؟
اتنی دیر میں اشال پہلی بار بولی۔ اے تم ہماری طرف ہو یا اس کی طرف؟ علی نے دانت کچکچاتے پوچھا۔ میں کسی بھی طرف ہوں، لیکن ایک بات مانو، تم دونوں نے غلط کیا ہے۔ نہ جانے عدن کس حال میں ہوگی۔ مجھے بتائیں نکاح کس کا پڑھوانا ہے؟ میں نے پھر جنازہ پڑھانے جانا ہے۔ مولوی صاحب کی بات پہ ان تینوں نے اسے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا جو آہستہ آہستہ خالی ہو گیا تھا۔ بارات بھی واپس جا چکی تھی، دلہن کڈنیپ ہوئی تھی، سب جگہ یہ بات پھیل گئی تھی، اور سکندر ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کو اس کے سسرال میں کوئی کڈنیپ ہونے کے تانے مارے، بھلے ہی اس کے لیے اسے آنیہ کو ساری زندگی کنوارا اپنے پاس بٹھا کے ہی کیوں نہ رکھنا پڑتا۔ انکل مجھے پیاس لگی ہے۔ عدن نے اچانک اسے پکارا تو وہ اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگا، جو بمشکل 17-18 سال کی تھی، لیکن وہ بھی کوئی بہت بڑا تو نہیں تھا، 28 سال کا ہی تو تھا، اور وہ اسے مسلسل انکل ہی کہہ رہی تھی۔ سکندر خان کو جیسے ہی آنیہ کے کڈنیپ ہونے کا پتہ چلا، CCTV کیمرہ کی فوٹیج میں عالیان اور زاویان کو دیکھتا وہ فوراً ان کی ساری انفارمیشن نکلواتا۔ ان کی بہن کو بھی کڈنیپ کر گیا، جو پوری آفت تھی۔ سکندر کو وہ آفت ہی لگ رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، کبھی کسی چیز کی فرمائش، کبھی کسی کی۔ ایسا لگتا تھا وہ کڈنیپ نہیں ہوئی، پکنک منانے آئی ہے۔ ابھی جوس پیا تھا، پھر سے پیاس لگ گئی؟ سکندر نے دانت کچکچاتے پوچھا۔ ارے وہ پیے تو پورے 5 منٹ گزر گئے نا، کب کا ہضم بھی ہو گیا۔ پلیز کوک منگوا دیں اب، حلق خشک ہو رہا ہے۔ وہ معصوم صورت بناتے بولی۔ کوئی کوک شوک نہیں ملے گی، ہمارے گھر اسرائیل کی کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ غصے سے بولا۔ انکل آہستہ بولیں، ڈرائیں تو مت۔ آپ مجھے گورمے یا نیکسٹ کولا پلا دیں، میں اسی پہ صبر کر لوں گی۔ وہ انتہائی معصوم چہرہ بناتے بولی کہ سکندر کا جی چاہا 2 رکھ کے کان کے نیچے لگا دیں، لیکن خود پہ ضبط کرتے دور کھڑی ملازمہ کو بوتل لانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً وہاں سے اندر بڑھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں سکندر انکل۔ سکندر خان نام ہے میرا، انکل نہیں ہوں تمہارا۔ وہ اس کی بات کاٹتا ایک صوفے پر ایک طرف برجمان ہوا۔ اچھا سکندر خان، آپ کی بہن کی شادی تھی آج؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ تمہارے بھائیوں کی وجہ سے رک گئی، وہ آگے ہو کے سرد لہجے میں بولا۔ یہ سب علی بھیا اور زاوی بھیا کی پلاننگ ہوگی، اور اچھا ہوا جو پکڑے گئے، مجھے اس بار انہوں نے شامل ہی نہیں کیا۔ وہ افسوس کرتے بولی کہ اتنے میں ملازمہ بوتل لے آئی، ساتھ میں لیز وغیرہ بھی۔ اس کی زبان کو کھجلی ہوئی، پر فوراً سنبھل گئی۔ وہ پاک نمکو ملتی ہے نا، بہت مزے کی ہوتی ہیں، پیور پاکستانی نمکو ہے، وہ لے آؤ، اور ساتھ میں کیک بھی لے آنا، مزہ تھوڑا دوبالا ہو جائے گا۔ وہ ملازمہ کو چہکتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ مسلسل کھا ہی رہی تھی، لوازمات بھی اور سکندر کا دماغ بھی۔ کیا تم کھاتے تھکتی نہیں ہو؟ تو کیا میں نے آپ سے پوچھا؟ آپ اتنا غصہ کرتے تھکتے نہیں ہیں؟ وہ بھی دوبدو ہوتے بولی۔ وہ دل ہی دل میں اس لڑکی سے ضد چاہا جس نے ان 2 گھنٹوں میں اس کے دماغ کی ستیہ ناسی مچا کے رکھتی تھی۔ وہ کب سے اذلان کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اس کی بہن کو واپس لے کے آئے اور اسے اس کی یہ آفت واپس لوٹائے۔ ویسے تو دیکھنے میں آپ کا گھر بھی پیارا ہے، لیکن ہمارے گھر جتنا پیارا نہیں ہے۔ وہ گلاس منہ کو لگاتے تنقیدی انداز میں بولی۔ مشورہ نہیں مانگا تم سے، چپ کر کے بیٹھو۔ وہ دانت کچکچا کے بولا۔ اگر کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہو تو اسے سن لینا چاہیے۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئے اور بے دھڑک اس کے ماتھے پر شہادت کی انگلی اور انگوٹھا رکھتے اس کے ماتھے کے 2 بل کو ختم کرنا چاہا۔ اس کے اس قدر نزدیک بیٹھنے سے سکندر خان تھوڑا سٹپٹا گیا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ۔ وہ مسکرائی تھی۔ دور ہو کے بیٹھو، کہتے ہوئے وہ خود ہی دور ہو گیا۔ اتنے بڑے ہو کے مجھ جیسی چھوٹی سی لڑکی سے ڈر گئے؟ ویسے ڈرنا چاہیے، میرے 3 بھائی مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے مجھ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی بہن سے پیار کرتے ہیں نا، اس لیے مجھے کڈنیپ کر کے لے آئے۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ دھرے بہت انداز سے پوچھ رہی تھی۔ یہ کڈنیپنگ ہے، اسے تم کڈنیپنگ کہتی ہو؟ پچھلے 2 گھنٹے سے تم نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔
جو کڈنیپرز ہوتے ہیں نا وہ اتنے نخرے نہیں اٹھاتے، سکندر خان دانت کچکچاتے بولا۔ آپ ایک اچھے کڈنیپر ہیں نا، آپ نے تاریخ میں ایک داستان رقم کی ہے۔ اب پہلے کڈنیپر ہیں جس نے ایک لڑکی کو کڈنیپ کر کے اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس کو پاکستانی کولڈ ڈرنک اور نمکو کھلائے۔ اب میرا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، پلیز اس کو بولیں نا کہ میرے لیے آئس کریم بھی لے آئے۔ اشارے سے دور کھڑی ملازمہ کا کہتی وہ لجاجت سے بولی۔ بس کر جاؤ یار، پھٹ جاؤ گی، کھانا کھا کھا کے ہضم کہاں کر رہی ہو؟ یہاں پیٹ میں، وہ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے بولتی ایک آئی برو ریز کر گئی۔ تبھی ملازم نے اندر آنے کی پرمیشن مانگی۔ راستے بھر وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ آنیہ نے کنکھیوں سے اذلان کی جانب دیکھا تو وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس کے سفید ہاتھ کی ابھری گہری سبز مائل لگے۔ دیکھتی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اپنا ایڈریس بتائیں، ونڈ سکرین پہ نظر جمائے اس نے انیا سے پوچھا تھا تو وہ دھیمے لہجے میں ایڈریس بتانے لگی۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر اذلان نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا لیکن کچھ پل کے لیے خاموش ہی رہا۔ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں، بولا بھی تو کیا؟ انیا نے نفی میں سر جھٹکا۔ اگر آپ کو محبت تھی تو آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس سے کیا فرق پڑتا؟ وہ محبت ہی کیا جس کے لیے لفظوں کے اظہار کی ضرورت پڑے؟ اذلان کی اپنی ہی ایک منطق تھی جس پہ ڈاکٹر آنیہ صرف افسوس ہی کر سکی۔ محبت وہ خاموشی ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں۔ یہ تو آنکھوں سے ادا ہو جائے تو بات بنتی ہے۔ اس کے شعر پہ ڈاکٹر آنیہ دیکھتی چلی گئی۔ محبت اگر لبوں پہ آ جائے تو دل چھپائے کیا؟ محبوب بھی تب ہی سمجھے جب کوئی اظہار کرے۔ وہ بھی دو بدو شعر بولی تھی کہ ایک پل کو شاہ اسے دیکھے چلا گیا۔ آپ میری محبوب کب سے ہو گئیں؟ اس کے سوال پہ انیا سٹ پٹا کے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے یوں ہی شعر کہہ دیا، کوئی خاص مطلب نہ نکالیں، وہ دھیمے سے بولی۔ صحیح۔ وہ اب چپ ہو گیا۔ گاڑی خانولا میں داخل ہو رہی تھی۔ اذلان نے تعارف کروایا پر انیا کو دیکھتے ہی چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑا کرتا نیچے اترا تو انیا بھی نیچے اتر آئی۔ اس کا دلہن والا روپ دیکھتے وہ دل میں پھر سے جذبات کو مٹتا محسوس کر رہا تھا، پر خود پہ بند باندھتا وہ اس سے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اس وقت اسے اپنی بہن واپس چاہیے تھی۔ اندر اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھی دریادن دکھائی دی جو مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ عزی بھیا، وہ اذلان کو دیکھتی چہکتی اس کی جانب لپکی جبکہ آنیہ نم آنکھوں سے سکندر کو دیکھتے اس کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہو نا تم؟ سکندر کو بہن کی فکر ہوئی۔ وہ صرف گردن اسبات میں ہی ہلا سکی، لبوں سے کچھ نہ بول سکی۔ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ اذلان نے دریادن کو پیار سے سینے سے لگاتے پوچھا۔ ایک دم فٹ۔ ان انکل، اوپس میرا مطلب ہے ان سکندر خان نے میرا بہت خیال رکھا ہے بھائی، اور اتنا کچھ کھانے کو دیا۔ ایک منٹ۔ بات کرتے کرتے وہ آنیہ کی جانب بڑھی۔ ماشاء اللہ بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے۔ وہ انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں جوڑتے آئی برو ریز کرتے داد دینے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات پہ اذلان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہیں سکندر اور آنیہ نے مڑ کے صافت کی پرکالا کو دیکھا۔ ایک جیسے تھے سب بہن بھائی۔ آنیہ کو ایک طرف کیے سکندر اذلان کی جانب بڑھا۔ بہت غلط کیا ہے میری بہن کو اس کی شادی والے دن کڈنیپ کروا کے۔ وہ غصے میں تھا۔ بدلہ تو لے لیا ہے، اب کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ دریادن کی طرف سے جواب آیا۔ یہ رد عمل تھا، لیکن میری بہن کی جو شادی ٹوٹی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج بارات واپس چلی گئی جسٹ بیکاز آف یو۔ تو اچھی بات ہے نا، آپ ہمیں دے دیں، اپنی بہن میرے عزیز بھائی بارات لے آئیں گے اور ان کی شادی۔ دریادن، کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ اذلان نے پہلی بار اس سے سخت انداز میں بات کی کہ وہ منہ بسور کے ناراض ہو گئی۔ میرے بھائیوں نے جو بھی کیا اس کے لیے میں معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ جیسے مجھے پتا چلا آپ کی بہن کو اسی وقت واپس چھوڑنے آ گیا۔ اگر آپ فون کر کے مجھے میری بہن کی دھمکی نہ بھی دیتے تو بھی میں انہیں واپس ہی لا رہا تھا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اذلان نے تفصیلی جواب دیا۔ لیکن جو بھی ہوا بہت غلط ہوا۔ سکندر کا غصہ بھی کسی حد تک کم تو ہو ہی گیا تھا، پر موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ تو ٹھیک کر لینا میرے بھائی کا رشتہ قبول کر کے۔
آپ کی بہن کو ہم اپنی بھابھی بنا لیں گے، سمپل۔ کب لے کے آئیں بارات؟ وہ پھر سے بیچ میں بولی۔ اذلان نے ماتھا مسلا۔ اسے بہن بھائی نہیں افلاطون ملے تھے۔ ہمیں اجازت دیں، ہم یہ فضول میں کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ اذلان نے دریادن کا ہاتھ پکڑتے غصے سے اسے گھورا۔ جی، ان 2 گھنٹوں میں مجھے کافی اندازہ ہو گیا ہے۔ سکندر نے بھی گھور کے دریادن کو دیکھا، جبکہ اذلان اب اسے زبردستی باہر لے کے جا رہا تھا۔ 1 منٹ، میری آئس کریم، وہ پیچھے اشارہ کرتے اونچی آواز میں بولی۔ میں کھلا دوں گا، اب چلو چپ چاپ۔ وہ اسے لیے زبردستی باہر آیا۔ کیا ایزی بھیا، اچھا خاصا معاملہ سیٹ ہو رہا تھا، آپ نے بگاڑ دیا۔ وہ اس کے پاس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے خفگی سے بولی۔ ادن، اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کوئی سخت بات؟ وہ بہن کو گاڑی میں بٹھاتا فکر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے ایزی بھیا، کوئی پیدا ہی کہاں ہوا ہے جو دریادن کے ساتھ سختی سے پیش آئے؟ وہ بھی بڑے فخر سے گاڑی میں بیٹھتے اس سے بتا رہی تھی۔ ویسے بھیا، بھابھی ہے بہت پیاری۔ اس کی ٹون پھر وہیں جا اٹکی۔ تو اذلان نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ابھی وہ گھر جا کے ان دونوں نمونوں کا بھی بندوبست کرنے والا تھا۔ ہاں، یہ نمونے کا خطاب آنیا نے ہی تو دیا تھا۔ آنیا، بچے ٹھیک ہونا؟ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگواتا ہوں، سکندر نے پیار سے کہا۔ لالا بارات واپس چلی گئی۔ وہ دھیرے سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے واپس بھیجی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آنے والے وقت میں کوئی میری بہن کو کڈنیپنگ کا طعنہ دے اور ازدواجی زندگی خراب ہو، اس لیے یہ فیصلہ لے لیا۔ آنیا کی ارینج میرج ہی تھی۔ جہاں اس کے لالا نے کہا، اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اپنے روم میں آتے وہ ٹھہسی گئی۔ آنکھیں میچی تو اذلان کے ساتھ ہوئی ساری باتیں یاد آنے لگیں، اور پھر اس کے ساتھ ہوئی اپنی پہلی ملاقات بھی اس کے دماغ میں جاگ گئی تھی۔ مسٹر، آپ مجھے چیک کرنے دیں گے تو ہی مجھے پتا چلے گا نا کہ زخم کتنا گہرا ہے۔ ڈاکٹر آنیا اس شخص کے نخروں پہ زچ ہوئی تھی۔ اسے دل کے پاس چاقو لگا تھا اور خون بہتا جا رہا تھا، پر وہ شخص ہمت کیے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے ایک ہی ضد لگائے بیٹھا تھا کہ میل ڈاکٹر کو دکھائے گا، جبکہ اس وقت ایمرجنسی میں صرف ڈاکٹر آنیا ہی موجود تھی۔ آپ سے کہا ہے ایک بار میل ڈاکٹر کو بھیجیں۔ وہ اسٹریچر پہ لیٹا دھاڑا، تب آنیا کی بس ہوئی اور غصے سے اس کی شرٹ کو کھینچ کے پھاڑ دیا۔ ایک پل کو اس کا کثرتی چوڑا سینہ اور 6 پیکس دیکھتے اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اتنی پرفیکٹ باڈی۔ وہ جلدی سے اس زخم پہ ہاتھ سے روئی رکھتے اس سے صاف کرنے لگی۔ وہ منہ بنا کے رخ پھیر گیا۔ آنیا بہت خاموشی سے اب اپنا کام کر رہی تھی۔ اذلان کو اس کے نازک ہاتھوں کا لمس دل کے مقام پر محسوس ہوتا، دل کو دھڑکائے جا رہا تھا۔ وہ پروفیشنل انداز میں اپنا کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن اذلان کو اس کا یوں قریب ہو کے کھڑے ہونا اور بہت ہی فکرمندی سے اپنے اوپر جھک کے زخم پر مرہم پٹی کرنا بہت بھا رہا تھا۔ آپ کو سٹیچز لگیں گے، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا ورنہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، وہ خفگی سے اسے دیکھتے بولی۔ نہیں، بے ہوش نہیں کرنا، مجھے زخم خود سلتے دیکھنے ہیں۔ اس کی عجیب منطق پہ ڈاکٹر آنیا نے اسے لوکل اینستھیزیا کا انجیکشن دیا۔ اس کے جسم کا وہ حصہ سن ہو گیا۔ اب ڈاکٹر آنیا بہت مہارت سے اسے سٹیچز لگا رہی تھی اور اذلان اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی براؤن گہری آنکھیں، اس کے پھولے پھولے گلابی گال، کٹاؤ دار گلابی لب، ان پہ ایک قاتل تل۔ اف، لڑکی تھی یا آفت؟ وہ تو ایک لمحے کو ساری دنیا سے بیگانہ ہوا۔ اس کا یوں مسلسل گھورنا ڈاکٹر آنیا کو پزل کر رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے گھورنا بند کریں گے؟ وہ خفگی سے بولی۔ آپ اس وقت سٹیچز لگا رہی ہیں تو کیا میں آپ کو دیکھ کر اپنی تکلیف کم نہیں کر سکتا؟ اس کی بات پہ ڈاکٹر آنیا نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ بالکل نہیں۔ وہ سٹیچز لگا چکی تھی اور اب اس پر بینڈیج کر رہی تھی۔ اذلان کی نظریں اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ آنیا نے بے ارادی ہی ایک دم اس کی آنکھوں پہ اپنی ہتھیلی جما دی۔ وہ لمحے ان دونوں کو ساکت کر گئے۔ اذلان کا دل تو 120 کی رفتار سے دوڑا، جبکہ آنیا اپنی حرکت سے ایک دم شرمندہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ آپ کے ساتھ کوئی ہے تو اس سے کہیں آپ کے لیے شرٹ لے آئے، وہ اپنے گلوز اتارتے رخ پھیرتے بولی، جبکہ اذلان اٹھ کے بیٹھ گیا تھا اور اپنے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے یوں بیٹھنے پر آنیا ایک بار پھر پزل ہوئی۔ اس کی باڈی شیپ بہت خوبصورت تھی یا پہلی بار اس طرح کسی مرد کو دیکھ رہی تھی؟ فوراً اپنا رخ پھیرتی دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آپ نے میری شرٹ پھاڑ کے اچھا نہیں کیا، اصولاً آپ کو ہی مجھے شرٹ لا کے دینی چاہیے۔
وہ اس کا دیکھنا اور پھر رخ پھیرنا نوٹ کرتا دھیرے سے بولا، مسٹر، یہ ضروری تھا۔ آپ کے جسم پہ چوٹ آئی اور آپ کو اس سے زیادہ اپنی شرٹ کی فکر تھی۔ اف، کیا سوچ ہے آپ کی، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ تبھی ڈاکٹر سہیل اندر داخل ہوئے۔ ہیلو مسٹر اذلان، یہ سب کیا ہے، کیسے کر لیا یہ؟ وہ فکر مندی سے بولے، بس کچھ نہیں، وہ راستے میں ہوئی تھوڑی سی جھڑپ میں چوٹ لگ گئی، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اب مزے سے کھڑا اپنی باڈی کی نمائش کر رہا تھا۔ سر باہر وہ مسلسل پیشنٹ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں، زاوی اور علی۔ اذلان متفکر ہوا، لیکن انہیں تو میں نے اطلاع دینے سے منع کیا تھا۔ سر، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اجازت؟ السلام علیکم۔ وہ کسی کی اجازت نہیں لیتے، مطلب وہ کوئی اور تھے۔ تبھی ایک 10 سالہ بچہ اور ایک عورت اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے اذلان کے آگے ہاتھ جوڑے تو اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز ہاتھ نیچے کر دیں۔ اب اسے اپنا یوں بنا شرٹ کے کھڑے ہونا تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کا پیے اس کی نیو برانڈڈ شرٹ لیے اس کی جانب بڑھا تو بمشکل اسے پہنتا اس عورت اور بچے کو دیکھنے لگا۔ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ صاحب، معاف کر دیں۔ اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ اس بارے میں نہ سوچیں، اور اب اگر دوبارہ وہ تنگ کرے تو آپ پولیس کو کمپلین کریں، بلکہ آپ کی سیکیورٹی کا میں بندوبست کرا دوں گا۔ آپ بے فکر ہو کے گھر جائیں۔ وہ اپنی شرٹ کا لاسٹ بٹن بند کرتا بہت متانت سے بول رہا تھا۔ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی؟ نہیں، یہ سب میرے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ میں کسی کے کام آیا۔ وہ اب بھی پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ یار، بہت بڑا جگرا ہے تمہارا، ڈاکٹر سہیل نے اس عورت اور بچے کی جانے کے بعد اذلان کی جانب داد دیتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ درد تو نہیں؟ مزید سوال کیا۔ نہیں۔ ہاتھوں میں بہت شفا تھی؟ وہ پلٹ کے ڈاکٹر آنیہ کو گہری نگاہ سے دیکھتے مسکرا دیا، جبکہ وہ گڑبڑاتے اپنی نظریں پھیر گئے۔ وہ وقت گزر گیا، شاید 3 سے 4 ماہ پہلے یہ حادثاتی ملاقات ہوئی تھی، اور ڈاکٹر آنیہ کتنے دنوں تک اسے بھلا نہیں پائی تھی، لیکن دوبارہ نہ ملاقات ہوئی نہ ملنے کا چانس۔ وہ بینڈیج کروانے بھی نہیں آیا تھا، جبکہ آنیہ غیر ارادی طور پر اس کا انتظار کرنے لگی تھی، پر یہ انتظار لا حاصل ہی رہا۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ماں باپ تو سر پر تھے نہیں، بھائی نے ہی اس کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں طے کر دیا، اور وہ بھائی کو مان دیتی اس رشتے کو اپنا گئی۔ لیکن اچانک یہ سب، کڈنیپنگ اور اذلان سے ایک بار پھر ملاقات، مطلب اتنے عرصے سے وہ بھی مجھے نہیں بھلا پایا تھا۔ میں اسے یاد تھی، اور اس کے بھائی بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے… آنیہ کا دل شدت سے دھڑکا۔ اگر ایسا تھا تو انہوں نے ایک بار بھی نہ ملنے کی کوشش کی، اور اب بھی ملے تو بتایا ہی نہیں۔ کیسا عجیب شخص ہے، بندہ کسی سے پیار کرے تو اظہار بھی کر دے۔ اب اگلے بندے سے تم بات بھی نہ کرو، ملو بھی نہ، تو اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے فیلنگز ہیں؟ وہ اپنی جیولری اتار کے ایک طرف رکھتی سوچے جا رہی تھی۔ ویسے بہن بھائی اس کے تینوں ہی نمونے ہیں، تینوں کے دماغ خسکے ہوئے ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے سوچ رہی تھی۔ اف، کب ختم ہوگی یہ سزا؟ علی اور زاوی اس وقت رات کے 2 بجے درخت کے نیچے ایک ٹانگ پہ کھڑے، ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر لیے کھڑے تھے۔ یہ اذلان کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی۔ انہیں وہاں کھڑے تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن ان کی سزا معاف نہیں ہو رہی تھی۔ خود اذلان بالکنی سے ہر تھوڑی دیر بعد چکر لگا کے انہیں دیکھتا اور پھر پلٹ جاتا، جبکہ وہ دونوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ جاتے۔ بھائی اتنے ظالم کیسے ہو گئے کہ ہماری معصوم شکلیں بھی ان کا دل پسیج نہیں رہیں؟ حالانکہ ہم نے بہت اہم معرکہ سر انجام دیا ہے، بجائے ہمیں سراہنے کے انعام دینے کے ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ وہ دونوں دل کے پھپھولے ایک دوسرے سے بانٹ رہے تھے، اور اس عدن کو دیکھا کیسے خوش ہو رہی تھی ہماری سزا پر۔ علی کو دکھ ہوا، یار اس سکندر خان نے عدن کو کڈنیپ کر کے اچھا نہیں کیا، بھلا ایسے کون کرتا ہے کسی کی بہن کو کڈنیپ؟ زاوی نے افسوس سے کہا۔ نہ تو ہم کیا ان کی بہن کو پکنک پر لے کر آئے تھے؟ علی نے دانت کچکچا کے کہا۔ ویسے عدن بتا رہی تھی وہ وہاں پکنک منا کے ہی آئی ہے۔ صحیح زج کیا ہے، زاوی نے خوش ہوتے کہا۔ آخر بہن کس کی ہے؟ اپنی بات پہ وہ دونوں کہا لگاتے ہنسے تھے۔ ان کے چہرے دیکھتا اذلان بھی مسکرا دیا۔ انجانے میں ہی صحیح وہ دونوں وہ کام کر گئے تھے جو اذلان سوچتا ہی رہ گیا۔
ڈاکٹر آنیا راؤنڈ پر تھی جب اسے مسٹر اذلان کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، لیکن چہرہ بے تاثر لیے وہ اپنے کیبن کی جانب بڑھی جہاں اذلان بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی، اب آگے کا پتہ نہیں، وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ اذلان نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ پٹھانیوں والے نئے نقش اور سرخ و سفید رنگت اس وقت مزید لالی جھلکا رہی تھی۔ جی، میرے دونوں بھائی آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں تو وہ اندر آ جائیں۔ زاوی، علی، وہ دونوں دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑے تھے، جھٹ سے اندر آ گئے۔ آرام سے اذلان نے انہیں گھورا۔ ماشاءاللہ، دونوں 22 کے ہو رہے تھے، لیکن حرکتیں ان کی اب بھی بچوں والی تھیں۔ آئی ایم سوری بھابھی، ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے، دونوں یک زبان بولے۔ بھابھی، وہ ان کا لفظ پکڑ گئی۔ اذلان نے پھر سے ماتھا مسلا۔ ان دونوں نے آج مجھے مار پڑوا کے ہی دم لینا ہے۔ زاوی، علی، بیہیو یور سیلف، وہ انہیں ڈپٹتے بولا تو وہ سر کھجاتے آنیا کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ ہڑبڑا کے چیئر پیچھے کر گئی۔ اذلان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، وہ معصوم چہرہ بناتے بولے۔ اچھا پیچھے ہٹے، معاف کر دیا، وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی۔ یاہو، وہ دونوں نعرہ لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ واقعی افلاطون کا خاندان تھا۔ آنیا نے انہیں پکا وہ خطاب دے دیا۔ اب لگے ہاتھ رشتہ بھی قبول کر لیں، ہمارے بھائی لاکھوں میں ایک ہیں، اور پھر دل بھی آپ کو دے چکے ہیں۔ تھوڑی کرم نوازی کرتے ان کی زندگی میں شامل ہو کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اف، بھائی جائیں آپ دونوں باہر، وہ غصے سے بولی تو اذلان نے انہیں فوراً باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بسورتے باہر چلے گئے۔ مسٹر اذلان، یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ لانے کا؟ یہ میرا آفس ہے، گھر نہیں، ہم گھر آنے کو بھی تیار ہیں، آپ بس ایک بار حامی بھر دیں۔ دروازے سے گردن اندر نکال کے زاوی نے لقمہ دیا تو وہ دانت کچکچا کے رہ گئی۔ ان کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، پاگل ہیں، اذلان نے دھیمے سے کہا۔ پاگل ہیں تو پاگل خانے میں بھرتی کروائیں، نہ کہ… آئی ایم سوری ڈاکٹر آنیا، آج کے بعد آپ کو وہ تنگ نہیں کریں گے۔ اس بار وہ تھوڑا کرختگی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا، تبھی ڈاکٹر آنیا کے موبائل پر سکندر کی کال آنے لگی۔ آنیا گڑیا، جلدی گھر آ جانا، آپ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اپنے لالا کی بات سنتے وہ بری طرح اپسٹ ہوئی اور کال کاٹتے اذلان کو دیکھتے اس کے پاس جاتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کسی سے تم پیار کرو تو پھر اظہار کرو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے۔ آپ کا والٹ، اس دن آپ ہمارے گھر بھول آئے تھے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ دل پہ پتھر رکھے بولی۔ اذلان نے وہ والٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور خاموشی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ آنیا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے بہہ نکلے۔ ایک بار پھر سے آنیا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس بار اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں بھی اذلان کے لیے فیلنگز پیدا ہو چکی تھیں، لیکن اسے اس بات کا شدید غصہ تھا۔ نہ اس نے اظہار کیا، نہ رشتہ بھیجا۔ اگر وہ سکندر لالا سے بات کرتا تو کیا وہ انکار کر دیتے؟ دلہن بنی وہ آنسو بہا رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور سکندر خان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شال درست کر کے لیتا اپنے اوپر پرفیوم کی بارش کر رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹا تو آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت میرون اور گولڈن لہنگے میں، کانوں میں جھمکے پہنے، دوپٹے کو ایک جانب سنبھالے اور اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے تھوڑا اونچا کرتے تیز تیز قدموں سے سکندر کی جانب بڑھی۔ کیسے بھائی ہیں آپ؟ اپنی بہن کے ساتھ کوئی ایسے ظلم کرتا ہے؟ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی سکندر کے کمرے میں کھڑے ہو کے اسے باتیں سنا رہی تھی اور وہ چپ چاپ اس کا چہرہ نہارے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی تھی لیکن بے انتہا خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی سے لا علم بھی تھی۔ میری بات سن رہے ہیں مسٹر سکندر خان، یا بس مجھے گھور گھور کے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ ویسے آپ کو میری بہن کی شادی میں کس نے انوائٹ کیا؟ اس کے سوال پہ دریادن کو تب چڑھی۔ آپ کی بہن کی شادی شرافت سے میرے بھائی سے کروا دیں، ورنہ کیا؟ وہ غصے سے ایک قدم اس کی جانب بڑھا کہ دریادن 2 قدم اس کی طرف بڑھی۔ دونوں کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ ورنہ بھابھی کو پہلے زاوی اور علی بھیا نے بھگایا تھا، اب میں بھگا کے لے جاؤں گی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے اس کے کان کے پاس ہوتے بولی۔ اس کے لبوں نے سکندر خان کے کانوں کے لو کو چھوا۔ وہ کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا۔
مار کھاؤ گی مجھ سے، دور ہو کے بات کرو۔ وہ اپنے دل کی الٹتی پلٹتی حالت سے اسے ڈپٹ گیا۔ آپ مجھے یوں نہیں ڈانٹ سکتے، ورنہ آپ کی شکایت لگاؤں گی بھیا سے۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں میں۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں آئی ہو یہاں؟ اور آنے کس نے دیا تمہیں اندر؟ 1 منٹ، اکیلی تو آئی نہیں ہوگی، یقیناً افلاطون بھی ساتھ آئے ہوں گے۔ آئی سویئر آج اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی تو خان کا وہ روپ دیکھو گی کہ سچ میں آپ کا کھانوں والا بھی کوئی روپ ہے۔ پلیز مجھے دیکھنا ہے۔ وہ مسکراتے تجسس سے بولی۔ پاگل لڑکی، بلکہ پورا خاندان ہی پاگل ہے۔ وہ ضد چاہتا کمرے سے باہر نکلنے لگا کہ وہ اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ پہلے بھیا کی اور آنیا بھابھی کی شادی کے لیے ہاں بولیں، پھر باہر جائیں گے آپ، وہ اترا کے بولی تھی۔ ہرگز نہیں، آج آنیا کی شادی ہے اور تم لوگوں کا اور کوئی کام نہیں شادیاں رکوانے آ جاتے ہو؟ تو کیا رشتہ لاتے تو ایکسیپٹ کر لیتے آپ؟ کھڑوس خان، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ یہ کھڑوس کسے بولا تم نے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ دریادن نے ارد گرد دیکھا، پھر سکندر کو۔ یہاں آپ کے علاوہ تو اور کوئی ہے نہیں؟ مطلب آپ کو ہی کہا ہے نا؟ تم، وہ ضد چایا۔ میں دریادن، وہ مسکرائی۔ اب یہ کھڑوس پن ختم کریں اور بھیا کا رشتہ ایکسیپٹ کریں، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ سینے پر بازو باندھتے بولا۔ کیا آپ 2 پیار کرنے والوں کو جدا کریں گے؟ وہ معصوم شکل بناتے پوچھنے لگی۔ واٹ ربش، آنیا کسی سے پیار نہیں کرتی۔ ایک بار آپ اپنی بہن سے تو پوچھ لیتے، وہ تو بیچاری چپ چاپ وہیں قبول ہے کہہ دیں گی جہاں آپ جیسا کھڑوس بندہ ان کا رشتہ جوڑ دے گا۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، نکلو میرے روم سے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے دروازہ کھولے اسے باہر نکلنے کا بول رہا تھا، پر وہ نہ مانی تو سکندر نے اس کی کلائی سے اسے تھاما۔ پلیز سکندر خان، آپ مان جائیں میری بات۔ وہ اس بار بہت دھیمے سے منمنائی کہ سکندر کے قدم تھمے۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ ان دونوں کی شادی کروانے کی میری ایک شرط ہے، پھر؟ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، وہ پرجوش ہوئی۔ سب سے بڑا معرکہ فتح کیا تھا۔ پہلے سن تو لو، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ لو، بس اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، کر لوں گی، اس میں کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ میں سمجھی پتہ نہیں کتنی بڑی شرط رکھنے والے ہیں آپ۔ وہ ہنسی تھی۔ سوچ لو، بعد میں مکر تو نہیں جاؤ گی؟ سکندر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ میں ایک شاہزادی ہوں، مر سکتی ہوں، اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔ اب ہم بھیا کو کال کر کے بلا لیں، انہیں بھی سرپرائز دینا ہے۔ اف، کتنا مزہ آئے گا نا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ سکندر کے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ پاگل، زیر لب دہراتا وہ آنیا کے روم کی جانب بڑھا۔ وہ جو تیار ہوتے رو رہی تھی۔ آنیا بچے، اگر آپ چاہو تو یہ شادی کینسل کروا دیتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے تمہاری مرضی شامل نہیں ہے اس میں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں لالا؟ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی۔ تو وہ مسکرا دیا اور اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، میرے فیصلے سے تم خوش ہی ہوگی۔ تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں صرف تیرا انتظار کروں، تجھے میں پیار کروں۔ گاڑی تیز رفتاری سے خان ولا میں داخل ہوئی، جہاں شہنائی کی گونج تھی۔ آج پھر وہ دیر کر گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنی محبت کو بنا پائے کھونے جا رہا تھا۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ تھا۔ وہ آج واقعی میں کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس احساس نے اس کی آنکھوں کے گوشے نم کر دیے۔ وہ اندر نہیں بڑھ سکا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دل پہ پتھر رکھے وہ پلٹا کہ اس کے موبائل پر دریادن کی کال آنے لگی، جسے وہ فوراً ریسیو کر گیا۔ بھیا یہاں تک آ کے بنا نکاح کر کے بھابھی کو ساتھ لیے واپس چلے جائیں گے؟ اس کی بات پہ اذلان نے مڑ کے دیکھا تو اس کے تینوں افلاطون وہیں کھڑے تھے۔ اسے ویلکم کرنے کے لیے سکندر بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بالآخر وہ بارات کو فون کر کے منع کرتا، اپنی بہن کو اس کی خاموش خوشی دے گیا۔ اذلان شاہ ولد مکرم شاہ، آپ کا نکاح آنیا خان بنت عصمت خان سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دھڑکتے دل سے اذلان نے قبول ہے کہا۔ اپنی محبت کو یوں پا لینا کسی خوش نصیبی سے کم نہیں تھا، اور یہ تو اس کے لیے معجزہ ہی تھا۔
دعا کے لیے سب نے ہاتھ بلند کیے اور مبارکباد کا شور اٹھا۔ سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا اٹھے۔ فائنلی آنیہ خان شاہ خاندان کی بہو بن گئی تھی۔ سکندر نے دریادن کو گھورا تو وہ ایک دم چونکتے اسبات میں سر ہلاتے اپنے بھائی کے پاس آئی۔ بھیا مجھے ان سے نکاح کرنا ہے۔ وہ اذلان سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے بازار سے کوئی چیز پسند آ گئی تھی اور وہ اسے لینی تھی۔ عدن یہ کیا حرکت ہے؟ اذلان نے اسے ٹوکا۔ بھیا پلیز منع مت کریں، یہ بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیں سکندر خان۔ لڑکیوں کے ہمراہ آنیہ جو باہر آ رہی تھی، یہ سب باتیں سنتی وہ وہیں تھم گئی۔ نکاح کے وقت اذلان شاہ کا نام سنتے اس کے دل نے بے ساختہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز کیا تھا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ پر اب یہاں معاملہ اور دیکھ کر وہ اپسٹ ہوئی۔ سکندر خان کیا آپ بھی دریادن سے؟ اذلان نے حیرت سے پوچھا تو سکندر خان ماتھا مسلنے لگا۔ ہاں میں آپ کی بہن سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی حامی بھر گیا۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ بس چلیں بھیا، نکاح کی تیاری شروع کریں۔ دریادن بہت پرجوش تھی۔ دریادن ابھی چھوٹی ہے اور 18 سال کی ہے، بالغ ہے، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ سکندر نے اس کی بات کاٹتے پوچھا تو وہ شش و پنج کا شکار ہوا۔ اینڈ ڈونٹ وری، ابھی صرف نکاح کرنا ہے، رخصتی جب آپ چاہو۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے بولا اور اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے نکاح ہو رہا تھا۔ بس فرق اتنا تھا، پہلے زاوی اور علی بھنگڑا ڈال کے خوشیاں منا رہے تھے، اب لڑکیوں کی طرح منہ چھپاتے رو رہے تھے۔ حق مہر سکندر نے 2 کروڑ کہا تو اذلان نے ایک پل کو اسے دیکھا۔ اس آفت کو اپنا بنانے کے لیے یہ بھی کم ہے۔ سکندر خان گھونگھٹ نکالے بیٹھی دریادن کو دیکھتا دل ہی دل میں بولا تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگاتے مبارکباد دی۔ دریادن نے بھی گھونگھٹ الٹ دیا اور سکندر خان کی نظروں کا دیکھنے کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ انتہا کی خوش تھی۔ میوزک آن ہوا۔ تو اتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پر تیرے، تو اتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پر تیرے۔ یوں لگا یہ لیرکس سکندر خان کے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس وقت شاہ فیملی خان ہاؤس پر مکمل چھائی ہوئی تھی۔ آنیہ اور اذلان کو ایک ساتھ بٹھایا علی، زاوی اور عدن خوب ان کو تنگ کر رہے تھے۔ ان تینوں کا آپس میں پیار دیکھتا وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولتا نظریں پھیر گیا۔ اس کا نظریں پھیرنا عدن نے اگلے پل نوٹ کیا تو جھٹ سے اٹھتی، اس کے پاس جا کے کھڑے ہوتی، اسے آئیبرو ریز کرتی گھورنے لگی۔ آپ بھی آئیں، ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ وہ اس کی مضبوط کلائی کو اپنی نازک ہاتھوں کی انگلیوں میں لیتی اپنے بھائی اور بھابھی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ 28 سالہ خوبرو جوان مرد اس چھوٹی سی 18 سالہ لڑکی کے ساتھ مکینکی انداز میں چل دیا۔ مکمل عشق ہو میرا، ذرا سا پیار تو دے دے، فلک قدموں پہ آ جھکے، ہنسی لمحات وہ دے دے، تیرے سنگ بھیگ جاؤں کبھی برسات وہ دے دے، تیرے سنگ جینا پڑے وہ پل مجھے دے دے، تو اتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پہ دے۔ اس کا یوں حق سے سکندر خان کا ہاتھ تھامنا کسی سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ تینوں جانتے تھے ان کی بہن بہت معصوم ہے اور اس کی زندگی میں ان 3 کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں تھی۔ اب بھی جو اس کی زندگی میں آیا تھا وہ شخص محرم بن کے ہی آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آنیہ کی رخصتی ہو رہی تھی۔ آنیہ بھائی کے سینے سے لگی، وہ اذلان کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ امید کرتا ہوں کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دو گے۔ سکندر کی بات پہ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اللہ کے بھروسے پر آپ نے آنیہ کو مجھے سونپا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے دل سے اپنا کے لے کے جا رہا ہوں، کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ سکندر نے آنیہ کی رخصتی کر دی تھی۔ شاہ ہاؤس میں آنیہ کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا۔ علی اور زاوی نے کسی قسم کی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ کم وقت میں دونوں نے شاہ ولا کو پھولوں سے سجا دیا، ہر طرف پھول بکھرے تھے، اتنی پیاری ڈیکوریشن۔ علی بھیا یہ کب ہوئی؟ عدن نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ آرڈر پہ سب کروایا ہے بھابھی، آپ دیکھیں، کیا آپ کو اچھا لگا؟ زاوی نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت پیارا ہے سب، آنیہ نے دل سے تعریف کی۔ اس کی مدھم آواز سنتے اذلان کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ علی نے کیک کا آرڈر دیا تھا۔ اتنا بڑا کیک دیکھ اذلان اور آنیہ دونوں حیران رہ گئے۔ ویلکم ٹو ہوم بھابھی، اتنی پیاری تحریر دیکھ کے آنیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اتنا پیارا سسرال ملے گا اسے۔
کیک کٹ ہوا، اب پکچرز بن رہی تھیں۔ ہر تصویر میں عدن پیش تھی اور پھر اذلان کے موبائل سے سکندر کا نمبر لیتی، اسے ساری پکچر سینڈ کر دی۔ وہ شخص بہت جلد اس کے دل میں خاص مقام بنا گیا تھا۔ وہ جو بہت چپ تھا، اتنا بڑا خالی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایک انجان نمبر سے ایک کے بعد ایک پکچرز آتی دیکھ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کیسی لگی پکچر سکندر خان؟ میسج پڑھتا وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ جان گیا تھا یہ در عدن تھی۔ اپنی اکیلی کی پکچر بھیجو۔ اس کا میسج پڑھتے در عدن کے لبوں کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ بنا کسی شرم و جھجک کے اس نے سیلفی لیتے سکندر خان کو سینڈ کر دی، پر اس کی جسارت سکندر کے دل میں طوفان برپا کر گئی۔ اس سے ملنے کا جی چاہا، اسے چھونے کا۔ نکاح کر کے تو وہ فرار ہی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ لگی ہی نہیں تھی۔ مس یو۔ وہ جو اس سے یہ میسج لکھنے والا تھا، در عدن کا وہی میسج پڑھتا اپنے دل کو مزید بے چین ہوتا محسوس کرنے لگا۔ جوان مرد تھا، جوان جذبات تھے، مقابل کم سن تھی، حسین تھی، اس کی محرم بھی بن گئی تھی۔ دوری اب سخت گراں گزرنے لگی۔ وہ موبائل ایک طرف رکھتے ٹھنڈے پانی سے شاور لینے چلا گیا، لیکن بار بار اس کا منموہنا چہرہ سکندر کے خیالوں میں آ کے اسے تنگ کرنے لگا۔ اف، کیسے صبر کروں، ظالم۔ وہ بے بسی سے شاور کے نیچے کھڑا گلاس وال پہ مکہ جڑ گیا۔ نہ جی نہ، پہلے نیک نکالیں پھر ہی آپ روم میں جائیں گے۔ وہ تینوں اذلان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ زاوی اور علی عدن کے پیچھے کھڑے تھے، اس کے باڈی گارڈ بنے تھے، جبکہ عدن ہتھیلی پھیلائے کھڑی تھی۔ کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ 1 2 3، ہم 3 اور 1 اشار، چاروں کے 5-5 لاکھ۔ وہ آرام سے گنتے مزے سے بولی۔ اذلان نے ATM کارڈ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ جتنے چاہیں نکال لینا۔ اس کی فراق دلی پہ زاوی اور علی نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ اذلان نے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھتے اپنے سینے سے لگایا، جنہوں نے آج اس کی محبت کو اس سے ملا دیا تھا۔ ہر خطرے کو، ہر مشکل کو نظر انداز کرتے وہ آنیا اور اس کو ملوا ہی گئے تھے۔ بھیا میں بھی، مجھے نہیں لگایا گلے، جبکہ سب سے اہم کردار میرا تھا۔ میں نے سکندر خان کو راضی کیا آپ کی اور بھابھی کی شادی کے لیے۔ وہ فخر سے فرضی کالر جھاڑتے بولی۔ تو وہ تینوں چونکے۔ کیا مطلب؟ کیا بات ہوئی تمہاری سکندر خان سے؟ اذلان نے اس کی بات پکڑ لی تھی۔ یہی کہ وہ آپ اور آنیا بھابھی کو ملوا دیں اور وہ رکی تھی، لیکن اذلان کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ اور ہمارا نکاح ہو جائے تو ایک بات انہوں نے میری مانی، ایک میں نے ان کی، سمپل۔ وہ اپنی معصومیت میں سب بولتی چلی گئی، جبکہ اذلان کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، آنیا شرمائی لجائی سی بستر پر موجود اس کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ اذلان کے سارے جذبات دھک سے رہ گئے، یہ جان کے کہ سکندر خان نے اس کی معصوم بہن کو باتوں میں الجھا کے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ یہ بات چاہ کے بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ چینج کر لے آنیا۔ وہ اپنا ڈریس لیتا باتھ روم میں گھسا۔ آنیا اس کا اتنا سنجیدہ انداز دیکھتی کچھ الجھ سی گئی۔ وہ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں ہی ایک بستر پر اجنبیوں کی طرح لیٹے تھے۔ بے اختیار آنیا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ رو کیوں رہی ہیں؟ اذلان سے اس کا یوں رونا برداشت نہ ہوا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے پوچھتی، بہت ہی معصوم لگی۔ نہیں، مختصر جواب آیا۔ پھر اس قدر سرد انداز کیوں ہے، جیسے آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ خوش ہیں آنیا؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گیا۔ نکاح کے بعد اس سوال کی گنجائش ہے کیا؟ وہ اب کی بار نہ روٹھے انداز میں بولتی رخ دوسری جانب موڑ کے۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں میچ کے کھولی اور اس کی جانب رخ موڑتا اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ریپ کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آنیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک دم اسے خود سے قریب کر لے گا۔ آنیا کو اندازہ نہیں تھا، پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اپنے سر پہ اذلان کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے لرزی۔ بنا کچھ کہے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ آنیا نے بھی اس کی نرمی میں اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے خاموش محبت کرتے تھے اور آج اظہار بھی بہت خاموشی سے اپنے عمل سے کیا تھا، جبکہ لفظوں کو آج بھی لبوں تک نہیں لایا گیا۔ ولیمے کی تقریب کے اختتام پر سکندر جیسے ہی گھر آیا، اس سے اپنے خاص پروجیکٹ کے لیے دبئی جانا پڑ گیا۔ اس کے کچھ دن وہیں گزر گئے۔ آنیا نے ہاسپٹل واپس جوائن کر لیا تھا۔ سب کے ساتھ اس کی باؤنڈنگ بہت زبردست بن گئی تھی، سوائے اذلان کے۔
یوں تو دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں پور ڈوبے ہوئے تھے، لیکن لبوں کے اظہار میں کمی کی وجہ سے ایک جھجک، ایک کھنچاؤ دونوں کے بیچ تھا۔ بھابھی، کل بھیا کی سالگرہ ہے، ہم ہر سال انہیں سرپرائز دیتے ہیں، اس سال آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ عدن نے چہکتے ہوئے کہا۔ اچھا، انہیں سرپرائزز پسند ہیں کیا؟ وہ بھی پرجوش ہوتے پوچھنے لگی۔ پسند تو ہیں لیکن کھل کے اظہار نہیں کرتے، اظہار میں ہمیشہ ہی مار کھا جاتے ہیں۔ علی نے موبائل یوز کرتے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ اس کی بات پہ آنیہ نے اسے دل ہی دل میں داد دی۔ اذلان کے بہن بھائی اسے کتنی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ دیکھو عدن گڑیا، بھائی کے لیے یہ کیسا رہے گا؟ وہ عدن کو دکھاتے بولا۔ واو، یہ تو بہت پیارا ہے۔ بھائی کے لیے یہ کیسا رہے گا؟ علی نے موبائل سب کے آگے کیا۔ اسکرین پہ ایک ماڈرن لگژری سیلف وائنڈنگ واچ گھوم رہی تھی، جس کا ڈائل اس کے پسندیدہ سادہ مگر کلاسک انداز میں تھا۔ نیچے چھوٹے حروف میں لکھا تھا، فار دا مین who says less but means the word to us۔ سب کو وہ بہت پسند آئی۔ وہ برانڈیڈ اور مہنگی ترین گھڑی انہوں نے اذلان کے لیے آرڈر کر دی۔ بہت ہی سیکرٹلی آنیہ اور عدن مل کے اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کیک بیک کر رہی تھی۔ علی نے ڈیکوریشنز کا سارا انتظام سنبھال لیا تھا، جبکہ سارے کھانے پینے کا باقی کی ساری ارینجمنٹس زاوی نے سنبھال لی، اور رات 12 بجے کے لیے سارا انتظام مکمل کرتے وہ بالکل نارمل موڈ میں آ چکے تھے۔ ان سب کو رات کے کھانے کی ٹیبل پر اتنا سنجیدہ دیکھ اذلان تھوڑا الجھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، کیا کچھ ہونا تھا؟ علی نے فوراً لقمہ دیا۔ اتنی جلدی نہیں ہوتا، ابھی تو صرف 1 ماہ ہوا ہے شادی کو۔ زاوی نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ان کی باتوں پہ آنیہ کے گلے میں نوالا پھنسا تھا، اسے کھانسی کا برا دورہ پڑا۔ اذلان نے اس کی کمر تھپکتے اس سے پانی پلایا۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا۔ اس کے دیور بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی چیزیں تھیں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ اذلان آنیہ کو فکرمندی سے دیکھتا انہیں ڈپٹ گیا۔ سوری۔ زاوی نے فوراً سوری کہتے سر جھکا لیا۔ رات کے 12 بجنے کو ابھی 10 منٹ رہتے تھے۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی کہ اذلان نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ نیند میں بھی جاگتا تھا۔ وہ پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، پانی۔ دھیرے سے وہ منمنائی کہ اگلے ہی پل اذلان اس پہ جھکا اور اس کی سانسیں انہیل کر گیا۔ دھیرے دھیرے گرفت سخت ہونے لگی۔ اب بھی پیاس لگی ہے؟ ذرا سا پیچھے ہوتے وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے سرگوشی بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ آنیہ نے نہ سمجھی سے سر نفی میں ہلایا۔ وہ پھر سے جھکنے لگا کہ آنیہ نے اس کے سامنے ہتھیلی بڑھاتے اسے روک دیا۔ میری پیاس بجھ گئی ہے اذلان۔ اس کی بھاری آواز پہ اذلان کی آنکھوں میں ایک دم طلب جاگی اور وہ بہت محبت سے اسے خود سے قریب کر گیا۔ اب میری پیاس کون بجھائے گا؟ اس کا انداز دیکھتے آنیہ گھبراتے ہوئے وقت دیکھنے لگی، جہاں اب صرف 1 ہی منٹ رہتا تھا اور ابھی ان تینوں نے دھاوا بول دینا تھا۔ ایزی پلیز اسٹاپ۔ وہ منمنائی اور اسے پیچھے دھکیلا۔ کیا مطلب؟ وہ غصہ ہوا۔ آپ مجھے قریب آنے سے روک سکتی ہیں؟ وہ سخت تیور لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ منہ بند۔ وہ اسے انگلی اٹھا کے وارن کر رہا تھا۔ آج پہلی بار آنیہ نے اسے قربت کے لمحات میں قریب آنے سے روکا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم میں سوئیاں چبھو دی ہوں۔ وہ تو زبردستی کا قائل ہی نہیں تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ بستر چھوڑ گیا۔ آنیہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے سامنے آئی۔ میری بات تو سنیں، آپ ناراض کیوں؟ وہ ہاتھ تھامے بولی کہ اذلان نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ بہت سخت غصے میں تھا کہ تبھی دروازہ کھلا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بھائی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اچانک ان تینوں کو اپنے روم میں دیکھتے وہ سخت حیران ہوا۔ بھابھی، اٹس ناٹ فیئر۔ ہم کب سے آپ کا باہر ویٹ کر رہے تھے، آپ آ ہی نہیں رہی تھی، مجبوراً ہمیں ہی آنا پڑا۔ کیک لیے وہ بھائی کے سامنے کھڑے تھے۔ بھائی، کیسا لگا سرپرائز؟ علی نے اذلان نے پوچھا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ بہت پیارا۔ ان سب نے مل کے اذلان کا برتھ ڈے کا کیک کٹ کیا اور اسے گفٹ تھمایا، جسے دیکھ اذلان نے ان تینوں کے کان کھینچے۔ کچھ پل یوں ہی ہنسی مذاق میں گزر گئے۔ ان کے جانے کے بعد آنیہ نے سب کچھ سمیٹا۔ اذلان اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ وہ بہت چپ سی ہو گئی تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔
لیکن اس کی طرح اس کا ہاتھ جھٹک نہ سکی۔ جانتی تھی جب چاہنے والا یوں ہاتھ جھٹکے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے دھیرے سے اسے خود سے قریب کر گیا، پر وہ روتی رہی بنا کچھ کہے۔ اب پلیز یار معاف کر دیں، مجھے لگا آپ اذلان شاہ محبت کرنے والے سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن محبوب کو نہیں۔ وہ اتنا کہتے پلٹنے لگی کہ اس نے کھینچ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ آئی لو یو۔ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے آج اپنے اظہار محبت سے مٹاتا چلا گیا، اور آنیا کو اس اظہار محبت کی آج شدت سے ضرورت تھی۔ اذلان نے نہ صرف اپنے عمل سے بلکہ اپنے لفظوں سے بھی اپنی محبت کا اظہار کر کے آنیا کو معتبر کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سکندر نے حیرت سے پیپرز کو دیکھا۔ وہ آج ہی دبئی سے لوٹا تھا۔ ڈائیورس پیپرز، اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔ جہاں سکندر کے ماتھے پر بل پڑے وہیں عدن کا چہرہ بھی ایک دم سفید ہوا۔ وہ سکندر کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ اس کا بھائی اسے کیسی سزا دینے چلا تھا۔ آپ نے میری بہن کے ساتھ شرط رکھی اور مجھے یہ شرط قبول نہیں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یہ نوبت کبھی نہیں آنے دیتا کہ میری بہن میرے لیے اپنا آپ داؤ پر لگا دے۔ اذلان کی بات سنتے سبھی گنگ رہ گئے۔ آنیا تو اپنی جگہ ساکت ہی رہ گئی۔ سکندر نے ایک نظر دُرِیودھن کو دیکھا اور اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جائے تو بتا سکتی ہو۔ وہ کتنی آسانی سے اسے یہ سب کہہ گیا جو دُرِیودھن کی سانسوں میں بس گیا تھا۔ دُرِیودھن نے آنسو بہاتے سکندر کو شاکی نظروں سے دیکھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک اسپاٹ تھا۔ وہ ایک دم اس کے سینے پہ مکے چڑھ گئی اور پھر ایک نہیں انگنت مارتی چلی گئی۔ بالکل بچوں کی طرح روتے وہ اسے مار رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سکندر نے چپ چاپ اس لڑکی کے وار سہے تھے اور ایک دم وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ عالی اور زاوی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اذلان کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ ان کی اکلوتی لاڈلی بہن آج کسی اور کے قریب ہو گئی تھی۔ سکندر نے پلٹ کے اذلان کو معنی خیزی سے دیکھا۔ جواب مل گیا ہوگا۔ دُرِیودھن کے گرد اپنا حصار بناتے وہ مطمئن انداز میں بولا تو اذلان گہرے سانس خارج کرتا ڈائیورس پیپر کو پھاڑتا وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ عالی اور زاوی بھی نظریں ادھر ادھر گھماتے غائب ہوئے۔ ان دونوں کو پرائیویسی دیتے آنیا بھی وہاں سے ہٹ گئی۔ اے شہزادی، ایسے روگی تو ابھی رخصت کروا کر لے جاؤں گا، اس کے آنسو پہنچتے محبت سے کہا۔ وہ سو کرتے اس کی جیکٹ کے ساتھ کھیلتی پلکیں جھکا گئی۔ یار مجھے تمہاری اسمائل چاہیے، یہ آنسو والا چہرہ نہیں۔ دُرِیودھن نے اسے گھور کے دیکھا تو سکندر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ دُرِیودھن کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑی۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، خان حویلی۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، سکندر کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ وہاں جا کے کیا کرو گی؟ وہ اس سے رومانٹک جواب کی توقع کر رہا تھا۔ وہاں وہ کولڈ ڈرنک پیوں گی، نمکو کھاؤں گی اور آئس کریم بھی، پر سب پیور پاکستانی، آپ کے ہاتھوں سے۔ وہ آنسو پونچھتے پرجوش انداز میں بولی تو سکندر اپنا ماتھا مسلتا رہ گیا اور دھیرے سے اپنے دل کے مجبور کرنے پر ایک چھوٹی سی جسارت کر گیا۔ سکندر خان، وہ منہ کھولتی حیرت زدہ ہوئی۔ شور نہیں کرنا، ہمارا سیکرٹ ہے یہ، سیکرٹ رکھو گی تو ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ اسے پیار سے بولتا اس کے پھولے گال کو کھینچ گیا۔ اف، ایسے تو مت کریں ورنہ میں بھی ایسے ہی کروں گی۔ اس کا انداز دیکھتا سکندر خان فوراً خود پہ قابو پا گیا۔ اس کے 3 سالے تھے، کہیں سے بھی ٹپک سکتے تھے، اس لیے فوراً خود پہ قابو پا گیا۔ لیکن مقابل بھی دُرِیودھن تھی، اس کے گال پہ کاٹ کے ہی دم دیا۔ آپ لالا اور دُرِیودھن کو الگ کرنے جا رہے تھے؟ آنیا کے اچانک روم میں آنے پر وہ چونکا۔ نہیں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں۔ وہ اس کے پاس آتے اسے اپنے سینے سے لگاتا گھمبیر آواز میں بولا۔ اچھا، وہ ڈائیورس پیپرز؟ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتا وہ جواب بھی دے رہا تھا۔ اب دور ہوں گے یا کوئی انجیکشن لگا کے دور کروں؟ وہ دان چباتے بولی۔ لگا دو انجیکشن، لیکن پیار کا، مخمور انداز میں کہتا وہ اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔